بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال کا قصہ بے غبار ہے۔ احادیث صحیحہ میں اس پر اس قدر روشنی ڈالی گئی ہے کہ اس کی کوئی بات مخفی نہیں ہے۔ وہ کب نکلے گا، کہاں نکلے گا، اس کی صفات کیسی ہیں، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہوں گے، کیسے کیسے فوق الفطرت کام اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوں گے جو لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کریں گے، کس قدر لوگ اس کو رب مان کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے، وہ زمین میں کتنی تباہی پھیلائے گا، کس کے ہاتھوں کیفر کردار کو پہنچے گا، ان تمام باتوں کو احادیث صحیحہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اگرچہ دجال آخری زمانے میں نکلے گا مگر اس کا وجود عہد رسالت سے ثابت ہے۔ وہ اس وقت بھی زندہ تھا، اب بھی ہے اور اپنے خروج تک زندہ رہے گا، اس لیے کہ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور کبھی اس کو بڑھایا اور کبھی گھٹایا، یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ وہ تو درختوں کے اس جھنڈ میں آیا کھڑا ہے اور ابھی نکلا کہ نکلا۔ ہم گھبرائے ہوئے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، آپ نے ہماری گھبراہٹ کو پہچان لیا اور دریافت فرمایا کیا بات ہے۔ ہم نے عرض کیا، آج صبح آپ نے دجال کا ذکر کیا، کبھی اس کو بڑھایا اور کبھی گھٹایا، حتیٰ کہ ہم سمجھے کہ وہ تو درختوں کے اس جھنڈ میں آ چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے تم لوگوں پر سب سے زیادہ خوف دجال کا ہے، اگر وہ میرے ہوتے ہوئے نکل آیا تو تمہاری طرف سے اسے میں کافی ہوں گا، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر آدمی اس سے خود نمٹے گا، اور اللہ ہر مومن کا حامی و ناصر اور نگران و نگہبان ہے۔ آپ نے فرمایا، دجال بھرپور جوان گھنگریالے بالوں والا ہوگا، اس کی آنکھ کانی اور انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہوگی، اور میرے نزدیک اس کے سب سے زیادہ مشابہ بنو خزاعہ کا عبد العزیٰ بن قطعن ہے، وہ ٹھیک اسی صورت کا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ تم میں سے جو بھی دجال کو پائے وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، وہ شام اور عراق کے درمیانی راستے سے نکلے گا اور دائیں بائیں ہر طرف فساد برپا کر دے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس کے فساد کے سامنے ثابت قدم رہنا۔ صحابہ کہتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین میں کتنا ٹھہرے گا؟ آپ نے فرمایا، 40 دن، ایک دن سال جتنا، اگلا دن مہینے جتنا، اور اس سے اگلا دن ہفتے جتنا، اور باقی کے دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ دن جو سال جتنا ہوگا، کیا ہمیں اس میں ایک دن رات کی نمازیں کافی رہیں گی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، نمازوں کے اوقات کا اندازہ کر کے معمول کے 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں ادا کرو گے۔ ہم نے عرض کیا، دجال کا زمین پر پھرنا کتنی تیزی سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جیسے بدلی جسے تیز ہوا لے کر چلتی ہے، وہ ایک قوم کے پاس آ کر انہیں اپنے اوپر ایمان لے آنے کی دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کا حکم مان لیں گے، پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانے لگے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ ہر قسم کے غلے اگانے لگے گی، اور شام کو جب ان کے جانور چر کر واپس آئیں گے تو ان کے کوہان بے حد لمبے، تھن بے حد بھرے اور پیٹ بے حد چوڑے
چوڑے ہوں گے، پھر وہ کچھ اور لوگوں کے پاس آ کر انہیں دعوت دے گا مگر وہ اس کی دعوت کو رد کر دیں گے۔ دجال انہیں چھوڑ کر پلٹ جائے گا۔ صبح کو وہ لوگ قحط زدہ اٹھیں گے اور ان کے اموال سب برباد ہو چکے ہوں گے۔ وہ ایک ویرانے سے گزرے گا اور اسے حکم دے گا کہ اپنے سب خزانے نکال دے، تو اس ویرانے کے سب خزانے نکل کر اس کے پیچھے چلنے لگیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں۔ ناظرین اکرام، پھر وہ ایک نوجوان کو بلا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور وہ دونوں ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنے دور جا گریں گے جتنا تیر انداز اور اس کے مشق کرنے کے تختے میں فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر اس 2 ٹکڑے ہونے والے نوجوان کو پکارے گا تو وہ زندہ ہو کر اس کی طرف چلا آئے گا اور اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہوگا۔ ناظرین اکرام، دجال یوں ہی ادھم مچاتا پھر رہا ہوگا کہ اس دوران رب تعالی عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام کو نازل فرما دیں گے۔ وہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینارے پر اتریں گے۔ انہوں نے 2 زعفرانی رنگ میں رنگی چادریں اوڑھ رکھی ہوں گی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 فرشتوں کے پروں پر رکھا ہوا ہوگا۔ جب سر کو جھکائیں گے تو اس سے قطرے ٹپکیں گے اور جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں جیسے قطرے ڈھلکیں گے۔ جس کافر کو بھی ان کے سانس کی ہوا پہنچے گی وہ وہیں مر جائے گا اور ان کا سانس وہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی، اور وہ اتر کر دجال کو تلاش کرنے لگیں گے یہاں تک کہ باب اللد کے پاس اس کو جا لیں گے، جو کہ بیت المقدس کے قریب ایک مشہور مقام کا نام ہے۔ آج کل اسے صرف لد کہتے ہیں، اور وہاں پر دجال کو قتل کر ڈالیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں رب تعالی نے فتنہ دجال سے محفوظ رکھا ہوگا۔ آپ ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کے بارے میں بتائیں گے۔ معزز ناظرین، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخری تشہد میں فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی اس بات کا حکم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو تو 4 باتوں سے پناہ مانگے: عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، موت و حیات کے فتنے سے اور مسیح دجال کے شر سے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ قرب قیامت دریائے فرات سے نکلنے والے سونے کے پہاڑ کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔